نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي عياش رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات. حضرت ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھا، جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھا، مشہور کلمہ ہے، چوتھا کلمہ اس کو کہتے ہیں، جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایتوں میں اس کلمے میں اضافہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. وہ پڑھ لے یہ پڑھ لے، ایک مرتبہ اگر پڑھ لے. فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے غلام کو آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پڑھنے والا آدمی شام تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا. اور اگر شام کو پڑھ لے تو یہ ساری فضیلتیں اس کو صبح تک کے حاصل ہوں گی. صبح کو پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرآ رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا: حضرت یہ اس روایت کے جو راوی ہیں ابو عیاش، ان کے بارے میں کہا کہ وہ آپ کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ابو عیاش آپ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، یعنی اس کلمے کے پڑھنے پر یہ اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قال صدق ابو عیاش، آپ نے کہا کہ ابو عیاش نے سچ کہا، ابو عیاش نے سچ کہا. ہاں، میری طرف اگر وہ نقل کر رہا ہے اور نسبت کر رہا ہے تو میں نے ہی کہا ہے، اس پڑھنے والے کو ایسے ہی اجر اور ثواب ملے گا. اچھا جی، بعض روایتوں میں ترمذی میں بھی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. یہی کلمہ بڑی عجیب بات ہے، شاید پہلے بھی کسی وقت میں نے عرض کی تھی. یہ کلمہ اگر آدمی بازار میں پڑھے، بازار میں اگر آتے جاتے یہ کلمہ پڑھے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. 10 لاکھ نیکیاں ایک مرتبہ اس کلمے کے پڑھنے پر ملیں گی. 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے ایک مرتبہ پڑھنے پر. اور بعض حضرات صحابہ سے یہ منقول ہے اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض حضرات صحابہ صرف بازار میں جاتے تھے اس کلمے کو پڑھنے کی غرض سے. اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ بازار جو ہے وہ شیطان کا اڈا ہے. ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کے لغو و لعب، جھوٹ، قمار، جوا، سٹا، سارے کام جو ہیں الٹے سیدھے سب بازار میں ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جگہوں میں سے سب سے بدترین جگہ اللہ کی نظروں میں بازار ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ مرغوب ترین جگہ بازار ہے. تو یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ آدمی بازار جا رہا ہے اپنا سامان خریدنے، اپنے فائدے کے لیے، اور اگر ان کلمات کو پڑھ لے تو ثواب جو ہے وہ مفت میں مل رہا ہے.
جا رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے، سامان بیچنے کے لیے، لینے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر ان کلمات کو پڑھتا ہوا جائے اور کلمات کو پڑھتا ہوا ہے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ پڑھنے پر ثواب جو ہے 10 لاکھ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب حضرات صحابہ نے اس کی فضیلت سنی، ظاہر ہے ان بیچاروں کا مارکیٹ میں اور بازاروں میں کیا کام ہوتا تھا، تنگی کا زمانہ تھا، چند کھجوریں ہوتی تھی اس میں گزارا ہو جاتا تھا بازار، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے بازار جاتے تھے کہ وہاں جائیں گے اور یہ کلمہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ شوق اور یہ ذوق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان کلمات کو اگر ہم، اور اتفاق ایسا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جاتی بازار سے، گھروں میں اپنے راستے میں بازار پڑتا ہے، بازار مارکیٹ پڑتی ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، بازار سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اگر زبان بند کر کر جا رہے ہیں تو زبان کو ادھر سے چلاتے رہیں، ان کلمات کو پڑھتے ہوئے جائیں، پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت اور یہ اجر اور ثواب کا شوق بھی پیدا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔